جو بھی حالات آتے ہیں نا انسان پر، ان حالات میں انسان کے اعمال کا اثر ہوتا ہے. ان حالات کے پیچھے انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حالات آ رہے ہوتے ہیں. بس اوقات ایسے ہوتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار اس میں تو میری غلطی کوئی نہیں تھی. مثال طور پر دکان میں نقصان آ گیا، پریشانی آ گئی. اب وہ آدمی سوچ رہا ہے دکان میں تو میں نے ایسا کوئی غلط کام ہی نہیں کیا. بس اوقات دکان میں غلط کام نہیں کیا ہوتا، کہیں اور کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی سزا کہیں اور مل رہی ہوتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جہاں جس چیز کا گناہ کیا سزا بھی اسی میں ملے. لیکن اتنی بات ضرور ہے، حالات جو بھی آتے انسان کے اعمال کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی حال آتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. من وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو آدمی اس کو اللہ کی طرف سے بھلائی مل رہی ہے، خیر پہنچ رہی ہے، وہ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. من وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اور جس کو خیر نہیں پہنچی وہ اپنے آپ کو ملامت کرے اس وجہ سے کہ اس کے اپنے عمل کی کوئی کارستان نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، ہمارے رائیونڈ کے بڑے بزرگوں میں شامل ہیں. وہ فرمانے لگے کہ میرا ایک دفعہ میاں والی جیل کے اندر بیان تھا، اور بیان بھی ان لوگوں میں تھا جن کے لیے سزائے موت کی سزا متعین ہو چکی تھی، ان کو سزائے موت ہونی. جب میرا بیان ہوا، بیان کے بعد مجھے ایک شخص آ کر ملا کہ کہنے لگے کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ رات کو ایسے بڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا سوتا ہے پھر بڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. مولانا نے اس کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس نے عجیب بات کہی، کہنے کہ مولانا اللہ کی قسم، جس جرم کے اندر مجھے سزا مل رہی ہے نا، سزائے موت، میرے لیے سزائے موت طے ہو چکی ہے، اور اللہ کی قسم جس جرم میں مجھے سزا مل رہی ہے مجھے اس شخص کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیسے قتل ہوا، کیا مسئلہ تھا، میں اس کو پہچانتا تک نہیں ہوں، لیکن ثابت ہوگی میرے اوپر اور میرے لیے طے ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ مجھے سزائے موت ہونی ہے. مولانا نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ بنی؟ کہنے لگے لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے. کہنے لگے اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک دن سردی کا موسم تھا، میں گھر سے باہر نکلا، ہمارے ہاں قریب ہی ایک لوہار کی بھٹی ہے، وہ سارا دن اس میں اپنا کام کرتا ہے. تو بارش آئی ہوئی تھی، بڑا سردی کا موسم تھا. میں نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اس بھٹی کے اندر بیٹھی ہوئی اور اپنے آپ کو گرمی اور سیک دے رہی تھی. ایسے میرے اوپر شیطان سوار ہوا، تو میں مٹی کا تیل لے کر جا رہا تھا، تو میں نے ایسے اس کے اوپر چھڑکا اور آگ لگا دی. وہ بچے اور وہ جھلس گئے. بس یہ میں نے کرنا تھا، گھر گیا، رات کو سویا. رات کو ہی پولیس آئی، انہوں نے آ کر چھاپا مارا، مجھے پکڑ کر لے گئی. اب میں جب بھی سو رہا ہوتا ہوں نا جیسے ہی سوتا ہوں، جیسے ہی نیند آتا ہے، فوراً وہ کتیا آتی ہے اور مجھے کاٹنے کی طرف پڑتی ہے، میں فوراً بڑبڑا کر اٹھ جاتا ہوں. تو میرے بھائیوں، اس کا جرم اگرچہ وہ نہیں تھا، لیکن جرم کہیں اور تھا جس کی سزا ایسی مل رہی ہے. اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب حالات میں ہوتے ہیں نا، حالات میں اس وقت تو اللہ کو بالکل صحیح پکار رہے ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ خود بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب یہ حالات میں ہوتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کو موج ڈھانپ لیتی ہے جو ایک ایسے ہوتی ہے جیسے بادل ہوتے، اتنی بڑی موج ہوتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر یہ اللہ کو خالص کر کے پکارتے، اللہ تو ہی ہے بچانے والا، تو ہی ہے بچانے والا. فلما نجاهم البر، اور جب اللہ جل جلالہ نجات دے دیتے ہیں، خشکی پر لے آتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں فمنہم مقتصد، بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ کی چال چلتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ 100% ویسے چلتے ہیں جیسے انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا، بس ایسے درمیانے سے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ مان کر کچھ ایسے ویسے. اور فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری نشانیوں کا سوائے وہ شخص کے جو قول کا جھوٹا اور احسان نہ ماننے والا ہے. یعنی وہاں پر جب پھنسا ہوتا ہے تو اقرار کرتا ہے اللہ بس 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 تیری ماننی ہے، اور جیسے ہی آتا ہے فوراً بدل جاتا ہے.
تو اللہ یہ فرماتے ہیں نہیں انکار کرتا ہماری نشانیوں کا سوائے وہ شخص جو قول کا جھوٹا ہوتا ہے اور احسان نہ ماننے والا ہوتا ہے کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا آج اسی کو بلا کر بیٹھا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اپنے حالات کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، اللہ جل جلالہ حالات کو ٹھیک فرما دیں گے۔